بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین وخاتم النبیین حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابا القاسم مصطفیٰ محمد واہل بیتہ الطاہرین واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اما بعد. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو چل رہی ہے کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے. اب سے پہلے ہم متعدد دروس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس بات پر استدلال اور پھر اللہ تعالیٰ کی متعدد مختلف صفات کے اس بات کے حوالے سے استدلال پیش کر چکے ہیں. اب ہم اسی مرحلے میں اپنے گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا اس بات کیا جائے. اس سلسلے گفتگو کا آج 21واں درس ہے. آج کے اس درس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ایک اہم صفت بے مثل کا اس بات کرنا چاہیں گے. اس حوالے سے ہم استدلال پیش کرنا چاہیں گے کہ لیس کمثلہ شیء. اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، تو یہ بے مثل ہونا اللہ تعالیٰ کی اہم صفات میں سے ایک اہم صفت ہے. اس صفت کے اس بات اور اس پر استدلال کے حوالے سے آج کے درس میں ہم کوشش کریں گے. قال والمثل. مؤلف فرماتے ہیں، یہ بھی شارح فرماتے ہیں، یہ بھی گزشتہ جملے پر عطف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا. جب آپ نے ایک بار اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مان لیا، اللہ تعالیٰ کا یہی واجب الوجود ہونا جہاں نفی زائد پر دلالت کرتا ہے، جہاں نفی شریک پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح نفی المثل پر بھی دلالت کرتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، آپ اس کو مانتے ہیں، تو یہ واجب الوجود ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی زائد صفت یا کوئی زائد شیء نے اسے واجب الوجود نہیں بنایا. اور یہی چیز اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ کسی بھی امر میں، کسی بھی حوالے سے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اور آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب واجب الوجود ہیں، آپ اس کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس کے کسی مثل ہونے پر بھی نفی کرتا ہے، مثل ہونے کو بھی نفی کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جیسا بھی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جیسا، اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی اور ذات بھی نہیں ہے. یہاں اگر آپ نے غور کیا تو ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب آپ نے ایک درس منعقد کیا ہے باقاعدہ اسی مفہوم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک نہیں ہے، شریک نہیں ہے، تو اس شریک کے اوپر بحث کرنے کے بعد پھر مثل کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بھی نہیں ہے اور مثل بھی نہیں ہے. شریک اور مثل میں کون سا ایسا فرق ہے کہ جس کے لیے الگ الگ سے دروس منعقد کرنے پڑے، الگ الگ سے بحث کرنا پڑا؟ شریک اور مثل میں کیا فرق؟ ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. بظاہر شریک اور مثل ایک جیسا مفہوم رکھتے ہیں. شریک بھی وہی، یعنی کوئی دوسرا جو اللہ کے کاموں میں ساتھ دیتا ہو، اللہ جیسا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کو خلق کرتا ہے تو کوئی دوسرا بھی ہو جو کائنات کو خلق کرے. یہی زیادہ سے زیادہ مفہوم یہی ہو سکتا ہے نا. شریک کا مطلب یعنی مثلا آپ کا کوئی شریک آپ کہتے ہیں تو جو کام آپ کرتے ہیں تو وہ بھی ساتھ کرتا ہے، جس کو ہم پارٹنر کہیں. یعنی تھوڑا کام آپ کرتے ہیں، تھوڑا وہ کرتا ہے، جس طرح کا کام آپ کرتے ہیں وہ بھی ویسا کرتا ہے. تو شریک یہی ہے. تو مثل بھی تقریباً آپ جیسا، یعنی وہ بھی ویسا ہی ہے. مفہوم تقریباً ایک جیسا ہے، لیکن مؤلف نے الگ الگ فصل بنا کر اور ہم نے ان دونوں الگ الگ فصول پر الگ الگ سے دروس منعقد کر کے یہ بحث کیا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک باریک تفاوت ہے. مثل اور شریک میں ایک بڑا باریک نقطہ ہے
جو عام طور پر ان کا مفہوم سمجھتے ہوئے لوگ نہیں سمجھ سکتے، لیکن لازماً شریک اور مثل میں ایک تفاوت ضرور ہے، ایک فرق ضرور ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شریک کی ماہیت میں اختلاف ہوتا ہے، شریک کی ماہیت میں اختلاف ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے ساتھ کوئی اور شخص کسی کام میں شریک ہے تو آپ کی ماہیت اور ہے، اس کی ماہیت اور ہے، یعنی شرکاء کے آپس میں جتنے بھی شریک ہیں ان شرکاء کی ماہیت الگ الگ ہوتی ہیں۔ آپ کی الگ سے ڈیفینیشن ہوگی، اس کی الگ سے ڈیفینیشن، آپ کا الگ تعارف، اس کا دوسرے کا الگ تعارف، آپ کے شریک کا مختلف تعارف۔ جب ہم اللہ کے شریک کی بات کرتے ہیں، اللہ کے لیے شریک نہیں ہے، یعنی ایک کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ماہیت میں مختلف ہوتے ہوئے، ماہیت میں اللہ سے الگ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے کاموں میں شریک ہو، اللہ کے کام جیسے کام کرتی ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں تو اس بات کو نفی کیا جاتا ہے، اسی بات سے اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس بات کو نفی کرتا ہے کہ اس جیسی کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ماہیت میں اللہ سے فرق رکھتے ہوئے اس کے کاموں میں شریک ہو۔ جہاں اس بات کی دعوت کرتے ہیں تو شریک اسے کہتے ہیں، یعنی دو شرکاء کے ماہیت میں اختلاف ہوتا ہے، جبکہ مثل کی ماہیت میں بھی اتفاق ہوتا ہے۔ یہ مور کلوزر ٹو اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی چیز کا مثل قرار دیتے ہیں تو مثل اور شریک میں فرق یہ ہے کہ شریک پھر بھی تھوڑی دوری پر رہتا ہے، لیکن مثل مزید قریب رہتا ہے۔ مثل یعنی وہ چیز جس کی ماہیت میں بھی اتفاق ہوتا ہے، ماہیت بھی ایک جیسی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ذات الگ ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے شریک تو نہیں ہے؟ شریک کو تو ہم نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک نہیں ہے، تو کیا اللہ کے لیے کوئی مثل بھی نہیں ہے کہ ماہیت بھی اللہ کی جیسی ہو اور اللہ کی امور میں وہ شامل ہو، اللہ جیسا ہو؟ یعنی ہم اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خلق کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، تو کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی اور اللہ بھی ہو جس نے بھی اپنی کائنات خلق کی ہو، جس نے بھی اپنے جو ہے بندے خلق کیے ہوں، جس نے بھی اپنا ایک سسٹم چلایا ہو؟ ایسا ممکن ہے؟ یعنی اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی ایسا مثل بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے واحد، آپ نے اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مانا تو اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس بات کے ڈفر کرتا ہے، اس بات کا نفی کرتا ہے کہ اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اس کی مثل بھی کوئی نہیں ہے جو اس جیسے کام کر سکے۔ یہاں اکثر عقلاء کا اتفاق ہے، اکثر عقلاء عالم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی مثل نہیں، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان تمام عقلاء میں سے ابو ہاشم معتزلی نے اس کی مخالفت کی ہے۔ ابو ہاشم معتزلی کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا مثل ہونا ممکن ہے، اللہ تعالیٰ جیسی اور بھی ذاتیں ہو سکتی ہیں۔ ابو ہاشم کا کیا نقطۂ اعتراض ہے اور ان کا کیا طرز استدلال ہے ہم در دیکھتے ہیں، لیکن یہاں تک بات طے ہے کہ اکثر عقلاء اس بات کو مانتے ہیں کہ جس ذات کو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جس ذات کو ہم واجب الوجود کہتے ہیں، جس ذات کو ہم قادر مطلق، عالم مطلق اور کائنات کے مؤثر مطلق کہتے ہیں، وہ ذات بے مثل ہے، اس جیسا، اس کی ماہیت سے اتفاق رکھنے والا بھی کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اس جیسی ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن ابو ہاشم معتزلی نے کہا کہ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا کہا ابو ہاشم معتزلی نے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ ابو ہاشم کے اختلاف کی دلیل اور ان کا قول اور ان کی اختلاف کی دلیل، یعنی کس دلیل پر یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ابو ہاشم کہتے کیا ہیں؟ آپ نے کہا کہ اکثر عقلاء تو اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، لیکن سوائے ابو ہاشم کا۔ ابو ہاشم کیا کہتے ہیں؟ ابو ہاشم معتزلی اللہ تعالیٰ کی ذات کو دوسرے ذوات جیسا ہی سمجھتے ہیں، یعنی بحیثیت ذات اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے، جس طرح کائنات میں اور بھی ذاتیں ہیں، باقی ذاتیں جس طرح ذات ہونے کی حیثیت سے اور بھی ذاتیں ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایک ذات ہے، لہٰذا ذات ہونے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور دوسروں کی ذات ایک جیسی ہیں، کوئی فرق نہیں۔ لیکن فرق یہ ہے، فرق صرف ذات الہی کی ایک حالت کا ہے۔ ذات الہی اور دیگر ذوات میں صرف ایک فرق ہے، اس فرق کو کہتے ہیں کہ ایک حالت ہے، ایک حالت کا فرق ہے جو احوال اربعہ کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک حالت ایسی ہے جو احوال اربعہ کا سبب بنتی ہے۔ احوال اربعہ سے مراد حییت، عالمیت، قادریت اور موجودیت۔ باقی ذاتیں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور دوسری ذوات میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں حییت
حیت یعنی ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، یعنی زندگی، اللہ تعالیٰ کی حیات، اللہ تعالیٰ کی حیات اور دوسروں کی حیات میں فرق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی حی ہے، دوسری ذوات بھی حی ہے، لیکن ان کی حیت میں فرق ہے. ان کی حیت، اللہ کی حیت، اللہ کی زندگی اور ہے، دوسری چیزوں کی زندگی اور ہے. اس طرح دوسری ذوات کی عالمیت اور ہے، اللہ تعالیٰ کی عالمیت اور ہے. اللہ بھی عالم ہے، دیگر ذاتیں بھی عالم ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے علم اور اللہ کے علم میں فرق ہے. ان کے عالم ہونے اور اللہ کے عالم ہونے میں فرق ہے. اسی طرح قادریت، بہت ساری کائنات میں بہت ساری ذاتیں ہیں جو قادر ہیں، قدرت رکھتی ہیں، بحسبی چھوٹے بڑے کاموں پر اپنی ذات کے حوالے سے قدرت رکھتے، قادر ہیں، لیکن ان کی قادریت اور اللہ تعالیٰ کی قادریت میں بہت بڑا فرق ہے، ٹوٹلی فرق ہے. اسی طرح موجودیت، باقی چیزیں بھی موجود ہیں، اللہ بھی موجود ہیں، لیکن اللہ کے وجود اور دوسری چیزوں کے وجود میں بھی فرق ہے. ان احوال اربعہ کا سبب بننے والی ایک حالت ہے، وہ حالت جسے در حقیقت صفت الہیت کہہ سکتے ہیں. یہ حالت ہی در حقیقت صفت الہیت ہے، جو ذات الہی میں ایک صفت ہے جس کو ہم صفت الہیت کہتے ہیں. اس صفت الہیت کی کچھ خصوصیات کہیں یا جو وہ صفت الہیت باعث بنتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حیت مختلف ہو، عالمیت مختلف ہو، قادریت مختلف ہو اور موجودیت مختلف ہو. موجود تو باقی سارے بھی ہیں، قادر بھی باقی سارے ذات ہیں، عالم بھی ہیں، حی بھی ہیں، لیکن ان کی ان صفات کے تنوع اور ان کی نوعیت اور اللہ کی ان صفات کی نوعیت میں فرق ہے. تو یہ جو صفت الہیت ہے، صفت الہی ہے، اس صفت کا فرق ہے. یہ صفت اللہ میں پائی جاتی ہیں جو احوال اربعہ کا باعث بنتی ہیں، جبکہ باقی چیزوں میں یہ صفت نہیں پائی جاتی جو ان صفات میں، جس معنی میں اللہ کی حیات ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا وجود ہے، اس کا باعث بننے والی کوئی صفت باقی ذوات میں پیدا نہیں ہوتی ہے. مؤلف فرماتے ہیں، شارح فرماتے ہیں، ابو ہاشم کا یہ قول باطل ہے. ابو ہاشم کا قول باطل ہے. ابو ہاشم نے جو کہا کہ ذات ہونے کے حوالے سے اللہ اور دیگر ذات میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور دیگر ذاتوں میں ایک فرق ہے، وہ صفت الہیت کا جو احوال اربعہ کا باعث بنتی ہیں. فرماتے ہیں کہ ابو ہاشم کے اس قول کے بطلان پر کوئی شک نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپس میں مساوی اشیاء ہمیشہ اپنے لوازمات میں بھی شریک ہوتی ہیں. دیکھیں، آپ نے کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے مساوی قرار دیا، آپ نے کسی چیز کو دوسری چیز کی مثل قرار دیا. دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، دونوں کو اگر آپ نے ان دونوں چیزوں کو ایک جیسے کہ برابر، ایک جیسے کہ مساوی، ایک جیسے کہ مثل آپ نے جب قرار دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں اپنے لوازمات میں بھی شریک ہیں. جو لوازمات پہلی ذات کے لیے ہیں، وہی لوازمات دوسری ذات کے لیے بھی ہونا ضروری ہے. مساوی اشیاء اور مثل اشیاء کا یہ ایک قانون ہے کہ جو بھی چیز آپس میں مساوی ہیں یا مثل ہیں، ان کی جو ہے لوازمات میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی لوازمات شریک ہیں. بس اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اور دیگر ذوات مساوی ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، ابو ہاشم کہہ رہے ہیں کہ ذات کے حوالے سے اللہ کی ذات اور دیگر ذاتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسے ذوات ہیں، تو قدیم ذات کا حادث اور حادث ذوات کا قدیم بننا جائز ہوگا. کیونکہ یہ جو مساوی اشیاء اپنے لوازمات میں شریک ہوتی ہیں، تو اگر ذات خداوندی اور ذات دیگر ذوات اگر مساوی ہیں، مشابہ ہیں اور شبیہ ہیں اور مثل ہیں، تو ان کی لوازمات یا قدیم ہونا یا حادث ہونا ہے. ایک ذات کا لازمہ قدیم، دوسرے کا حادث ہونا ہے. تو جب یہ دونوں مساوی آپ نے قرار دیا، تو جو ذات قدیم ہے وہ حادث بھی ہو سکتی ہیں، اور جو ذات حادث ہے وہ قدیم بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ قدیم ہونا اور حادث ہونا ان ذوات کے لوازمان میں سے ہیں، لہٰذا یہ لوازمات مشترک ہیں. لہٰذا آپ کے اس فرض پر جو حادث ذات ہے وہ قدیم بھی ہو سکتی ہیں، جائز ہے کہ ہو سکتے ہیں کہ وہ قدیم ہو جائیں، اور جو قدیم ذات ہے وہ حادث ہو جائیں، یہ بھی جائز ہوگا، جبکہ یہ بدیہی طور پر باطل ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور دیگر ذوات میں ٹوٹلی فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے جو کبھی بھی حادث نہیں ہو سکتی ہیں، جبکہ دیگر ذوات حادث ہیں، وہ ذوات کبھی قدیم نہیں ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذات قدیم ہے اور جو ذات حادث ہے، ان دونوں کو آپس میں مساوی یا ہم مثل قرار نہیں دیا جا سکتا ہے. لہٰذا آپ کا قول باطل ہے. بس اب تک کی گفتگو کو اگر ہم نکات کی شکل میں اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس کے مثل
کوئی نہیں۔ اس بات پر اکثر عقلاء کا اتفاق ہے سوائے ابو ہاشم معتزلی کے۔ ابو ہاشم کے علاوہ باقی اکثر عقلاء نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور دیگر ذوات میں کوئی شباہت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی ذات نہیں ہے۔ ابو ہاشم ذات الہی کو بھی دوسری ذوات جیسے سمجھتے ہیں، لیکن صرف الہی صفت کا فرق ہے، یعنی وہ ایک فرق کے ساتھ باقی ذوات اور اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں جانتے ہیں۔ وہ ایک فرق یہ ہے کہ وہ ایک صفت الہی ہے جو احوال اربعہ کا باعث بنتی ہیں، تو ایک ایسا فرق انہوں نے کیا ہے جیسے جو اللہ تعالیٰ کی صفت حییت، عالمیت، قادریت اور موجودیت کی موجب ہے، یہ صفت الہی۔ مؤلف ابو ہاشم کی رائے اور دلیل کو باطل سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ذات الہی اور دیگر ذوات مماثل ہوں تو قدیم کا حادث اور حادث کا قدیم ہونا جائز ہوگا، کیونکہ جو ذاتیں آپس میں مماثل ہوں، ایک جیسی ہوں، تو وہ اپنے لوازمات میں بھی مشترک ہوتی ہیں۔ تو قدیم ذات کا جو ذات جس ذات کے لوازمات میں قدیم ہونا ہے، اور دوسری اگر ذات اس جیسی کوئی ذات ہو جو حادث ہے، اس کے لوازمات میں حادث ہونا ہے، تو جو حادث ذات ہے اس کا قدیم ہونا بھی ممکن ہے، اور قدیم ذات کا حادث ہونا بھی ممکن ہے، جو کہ کیونکہ مماثل ذاتیں آپس میں لوازمات میں مشترک ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے فرض کے خلاف ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مانا ہے اور قدیم مانا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قدیم ہے، باقی کوئی ذات دنیا میں قدیم نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قدیم ہے اور وہ حادث نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ابو ہاشم کی رائے غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی مثل کوئی نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔